الحمدللہ رمضان آ گیا، الحمدللہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ عز و جل کا بے حد شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک سے مشرف فرمایا۔ یہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ ماہ سیام کی ہر رات کو گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ دعا کریں گے کہ سارا سال رمضان رہے۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں لیے یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوتا ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ سیام میں کما حقو اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تم سے پچھلی امتوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اتقاء اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزوں کے سلسلے میں ایک دلیل ہے جس سے روزوں کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ روزے کی تعریف، مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ آیت کریمہ کا دوسرا جز جس میں ارشاد ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تم سے پچھلی امتوں پر، تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ روزے صرف اس امت میں فرض نہیں بلکہ اس سے پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض رہے ہیں۔ روزوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سلسلے میں علامہ حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ملک تیمور الثالث جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو اس نے اپنی قوم کے امراء کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں، اور وہ بچا ہوا کھانا ان قحط زدہ علاقوں میں پہنچائیں جہاں کھانے کی تنگی ہے۔ بادشاہ کے اس حکم کو قوم نے بخوبی نبھایا اور اس کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ایک وقت کا کھانا خود کھاتے تھے اور دوسرے وقت کا کھانا ان قحط زدہ علاقوں میں پہنچاتے تھے جہاں پر کھانے کی تنگی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی پر وحی کی کہ ہمیں اس قوم کا یہ طریقہ بہت پسند آیا اور ہم نے اس کو عبادت قرار دیا، تو اس وقت سے روزہ ایک عبادت ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ ہماری امت میں روزہ سن 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں فرض ہوا۔ اس سے قبل حضور علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کل 9 رمضان المبارک تشریف لائے، جس میں سے 7 29 کے اور 2 30 کے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ اکثر جو چاند ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں اور جو 30 کے چاند ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ روزہ اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا عملی نتیجہ آیت کریمہ کے آخری حصے میں بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ انسان کے دو دشمن ہیں جو اسے ہر وقت صراط مستقیم سے ہٹانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس ہے۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، کیونکہ جس وقت شیطان نے انکار سجدہ کیا اس وقت کوئی دوسرا شیطان موجود نہیں تھا، بلکہ اس کو اس کی انانیت نے گمراہ کیا، اس کو اس کے نفس نے بہکایا، اور نفس کے بہکاوے میں آ کے شیطان کے اندر سے یہ صدا نکلی، انا خیر منہم، اور اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ جائے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے سب اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر یہ دل ہی شیطان کے تابع ہو جائے تو پھر انسان وہی عمل کرتا ہے جو شیطان کو پسند ہوتا ہے، جو شیطان اس سے کروانا چاہتا ہے وہ بخوبی اس سے کروا گزرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ایک اور کرم جو رمضان المبارک میں مسلمانوں پر ہوا کہ شیطان کو قید کر لیا گیا۔ اب شیطان تو ہے نہیں جو رمضان المبارک میں مسلمانوں کو بہکائے یا ان کو ورغلائے، تو اب جو رمضان المبارک میں جو گناہ ہوتے ہیں یا جو دیگر اعمال ہوتے ہیں وہ انسان نفس کے بہکاوے میں آ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اب انسان کا ان دو دشمنوں میں سے ایک دشمن سے تو مقابلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے دشمن سے مقابلہ ہے جو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، وہ نفس ہے۔ شیطان کو تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قید کر دیا ہے۔ اب نفس سے مقابلہ کرنا ہے تو نفس سے کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے یہ کسی ایکسپرٹ سے ہی پوچھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مرشد علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں یہ بتائے کہ نفس سے کس طریقے سے لڑنا ہے، کس طریقے سے اس سے بچنا ہے، اس کے وار کس طریقے سے رد کرنے ہیں، تو وہ ہمیں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اب ان سے دریافت کرتے ہیں کہ نفس کو کس طریقے سے روکا جائے، اس کی بندش کس طریقے سے کی جائے، تو وہ فرماتے ہیں نفس مرتا نہیں، ہاں اگر تمہارے پاس 3 ہتھیار ہیں تو تم اس سے اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہو اور نفس کو اپنے تابع کر سکتے ہو۔ اب وہ 3 ہتھیار کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہتھیار خاموشی کا خنجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو بلائیں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، وعدہ خلافی، یہ تمام ایسے گناہ ہیں جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں زبان کو قابو کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہتھیار جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ بھوک کی تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں کو گروہ، اگر تم نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو تم جلدی نکاح کرو، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو تم کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص نکاح نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کثرت سے روزے رکھے۔ تیسرا ہتھیار جو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا وہ تنہائی کا نیزہ ہے۔ فرمایا گیا تنہائی میں ہی عافیت ہے۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بو پھیلتی ہو، چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ينفق بن جائے، نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے، انسان کی زندگی میں گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت شاہد نقشبندی فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر، صالح شخص کی صحبت یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نفس کمزور ہوگا تو انسان روزے کی حقیقت کو پا لے گا، کیونکہ نفس انسان کے اندر کا بھیدی ہے۔ شیطان تو باہر ہے لیکن نفس انسان کے اندر ہے، تو جب اندر کا بھیدی شیطان سے مل جائے گا تو پھر انسان ہلاکت کے سوا کچھ نہیں پا سکے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اتقاء کی دولت نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔